بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انما الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم ومتعلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور شعب الایمان للبیہقی کی ایک حدیث پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث کے متعلق ہم کچھ باتیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا، اے لوگو سنو۔ آپ نے متوجہ کیا الا، لفظ الا سے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کسی کو بلانا تو کیا کہتے ہیں ہلو، یہ الا، الا سن لو، یہ تنبیہ کے لیے، غافل لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کے لیے لفظ الا آتا ہے۔ الا انما الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، اے لوگو یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ ملعونہ ہے، اے مبعدۃ عن اللہ، یعنی دنیا کی یہ خوبی ہے، دنیا کی خصوصیت ہے کہ انسان کو دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ یہ ہے دنیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دنیا داری اور دنیا کی خصوصیت ہے کہ دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا سن لو انما الدنیا ملعونۃ، ہوشیار رہنا، یقیناً دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، سمجھ گئے نا؟ وَمَلْعُونَةٌ مَا فِيهَا، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور ہی کرنے والی ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، دیکھو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، خبردار، ذرا ہوشیار رہنا، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ دنیا کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ تجارت، بزنس۔ ہمارے بھائی بہت دن سے اگر نوکری کر رہے ہیں تو کہتے ہیں چھوڑو اپنا بزنس شروع کرو، بزنس محبوب عمل ہے، لیکن ہم دیکھا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری تجارت بھی سب سے زیادہ تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، الا سن لو انما الدنیا کلھا ملعونہ، یہ پوری دنیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، سمجھ گئے نا؟ وَمَلْعُونَةٌ مَا فِيهَا، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں تم کو نظر آتی ہیں وہ بھی تمہیں دین سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی، دور ہی کرنے والی ہیں، یہ کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کیا فرمایا یہ دنیا جو ہے 5 چیزیں کا نام ہے۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، 5 چیزیں اس کے سامنے، انہی 5 چیزوں کا نام دنیا ہے۔ کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، ایک تو لعب ہے، لعب کھیل کود، بچے لعب کس کو کہتی ہیں؟ آپ دیکھیں بچے تقریباً 6-7 سال تک جتنا کھیل کھیلتے ہیں وہ بے مقصد ہوتا ہے،
کیا خیر کوئی مقصد ہے؟ آپ نے بچیوں کو گڑیا لا کر کے دے دیا، کون سا مقصد ہے؟ چھوٹے بچے ہیں، لا کر کے آپ نے ان کو موٹر دے دیا، کار دے دیا، کھلونا دے دیا، لا کر کے آپ نے دے دیا۔ بچہ کھیلتا تو ضرور ہے لیکن پورا کھیل کیا ہے؟ بے مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، انسان ذرا سوجھ بوجھ آتی ہے، تو اب اللہ بیان فرماتے ہیں اب لہو کے بجائے کیا آتی ہے؟ لعب کے بجائے کیا؟ لہو آتا ہے۔ لہو کس کو کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں یہ آج دیکھیں ایک انسان 12 13 15 سال کا انسان ہو جاتا ہے، اب اس کو ان کھیلوں میں دلچسپی ہوتی ہے جو اس کو اصل مقصد سے غافل کر دیں۔ اب بچہ کھیلتا ہے، انسان کھیلتا ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ لہو ہے۔ انسان بچپنے میں جو آپ نے کھیلا ہے وہ بے مقصد ہے، بلکہ آپ کو ماں باپ نے کھلونا دے دیا، آپ اس کے اندر مشغول رہے، ماں بھی فرصت میں اور باپ بھی فرصت میں۔ اور آج لوگ اپنے بچوں کی عادت بنا رکھے ہیں، ان کو کارٹون لگا کر کے دے دیے، سمجھ گئے نا؟ کارٹون دیکھتے رہے، کم سے کم ہماری جان تو چھوٹی رہے۔ یہ آج کارٹون کی دنیا ہے۔ حالت یہ ہو گئی کہ بچہ کھانا بھی کھاتا ہے کب؟ کارٹون دیکھتا رہے۔ اب کارٹون سے آگے وہ کچھ موبائل آ گئے ہیں، کیا کہتے ہو؟ بس وہ بھی ضرورت نہیں ہے، اب بچہ اپنے ہی سے کھیلتا رہتا ہے، اب لگانے کی ضرورت ہے ماں باپ سے۔ دیکھیں اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف ہے ٹائم پاس کرنا، بچہ اس میں مشغول رہنا۔ تو قرآن اس کو کیا کہا؟ لعب۔ کیا کہا ہے؟ لعب وَلَہْوٌ۔ لعب کے بعد لہو کا زمانہ آتا ہے، دنیا ہے میرے بھائیوں۔ اب لہو کیا ہے؟ لہو کے معنی اصل میں آتے غافل کر دینا۔ اب انسان، اب یہ بچہ آپ کے سامنے ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اسکول پڑھتا ہے، ہوم ورک لے کر کے آتا ہے، امتحان کی تیاری کرنا ہے، قرآن ابھی یاد کر لے تو ٹھیک ہے، آج اس کے باپ کو قرآن یاد کراؤ تو ایک سورت بھی نہیں یاد ہو پاتی۔ یہ بچہ کیا، اس کے بڑے مقاصد ہیں۔ اب یہ جو کھیل کھیلتا ہے، ہر کھیل بچے کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے آج وہ ہمارے وہ بچے جو کھیل کود میں رہتے ہیں، دیکھیں باپ اتنی بڑی بڑی فیس دے کر کے محنت کرتا ہے، ٹیوشن کرواتا ہے، لیکن بچہ کھیل سے بات نہیں آتا تو بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لہو۔ اور یہ جوانی تک رہتا ہے، کسی کو سمجھ گئے نا؟ پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ کیا آتا ہے؟ زینت۔ اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، ذرا جوان ہو گیا، اب اس کو نہ لہو کی ضرورت ہے نہ لعب کی ضرورت، اب اس کو فیشن کی ضرورت آتی ہے، سمجھ گئے نا؟ ابھی بڑی بڑی بلڈنگوں میں دیکھا گا، ورزش کا جیم میں جاؤ تاکہ ذرا گوشت آئے اور یہ موٹا ہو، پھر ٹی شرٹ ہمارا ایسا ہو، پینٹ ایسی ہو۔ اب زمانہ زینت کا، اللہ کا نظام ذرا دیکھو۔ اللہ فرماتے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ نمبر 3 وزینت۔ زینت کا وقت آیا۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی ساری زندگی صرف فیشن بازی اور زیب و زینت اختیار کرنے میں گزر جاتی ہے۔ انسان کاروبار ڈیوٹی بھی چھوڑ دیتا ہے فیشن بازی میں۔ اللہ نے فرمایا زینت زینت۔ پھر اس کے بعد اب زینت کا زمانہ گیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اب کس وتفاخر۔ اب ذرا وہ زمانہ گیا فیشن بازی کا، اب شادی کیا، کاروبار، بچے، بڑی بڑی گاڑیاں، اب آتا ہے ایک دوسرے پر فخر کرنے کا۔ اس سے زیادہ تنخواہ ہم کیسے کمائیں، اس سے بہترین بنگلہ ہمارا کیسا ہو، اس سے زیادہ قیمتی گاڑی ہماری کیسے ہو۔ حالت یہ ہو گئی کہ یہ سوچتے اس سے اچھا کپڑا بھی ہمارا ہی ہو۔ فخر کرنا، یہ آپ نہ دیکھیں، آپ نے ایک لوگ، لیکن دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ لعب، لہو، زینت اور تفاخر۔ اب فخر کرنا ایک دوسرے پر آگے، اور اس کے بعد اب جوانی بھی ختم ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں 5واں دور سے وَتَكَاثُرٌ۔ ابھی تو مال اولاد پر فخر ہوتا تھا، اب تکاثر۔ اب کچھ نہیں انسان کرتا، ہو سکتا ہے ڈیوٹی سے اور نوکری سے بھی ریٹائر ہو چکا ہو، اب وہ بیٹھے بیٹھے لمبے لمبے پلان،
کہ فلاں کے بچے کمانے گئے، انہوں نے اتنی پراپرٹی بنا لی، ہمارا بیٹا گیا دبئی اور ابھی تک وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اللہ فرمایا اب یہ تکاثر کا زمان آیا، ایک دوسرے صرف ہائے دنیا، کتنا زیادہ دنیا ہمارے پاس آ جائے اس میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا انسان کو کہ جسم کے سارے اعضاء بوڑھے ہوتے ہیں، ٹانگیں جواب دے جاتی بوڑھا ہوتا ہے، آنکھ جواب دے جاتی چشمے کی ضرورت پڑتی ہے، کان بوڑھا ہو جاتا ہے سننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے سارا جسم بوڑھا ہوتا ہے لیکن امنگ اور حرص جو ہے یہ جوان ہوتی ہے۔ انسان جتنا بوڑھا ہوگا یہ دو برائیاں اس کے اندر حرص اور طمع جوان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے تمہاری دنیا۔ ذرا سوچو اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات بیان کیا، لوگوں الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی، بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک تھوڑی سی آپ لاپرواہی کریں اس دنیا اور دنیا کے ہر چیز نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا۔ لیکن الا ذکر اللہ وما والا وعالم ومتعلم، اس دنیا جس میں تم زندگی گزارتے ہو صرف چار چیزیں ہیں جو تم کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں کو اپنانے کی توفیق دے۔ کیوں ہے؟ کتنا دور بھی رہو گے جانا تو ہے نا اس کے پاس۔ فرعون کم وقت بھی وہیں گیا، نمرود بھی وہیں گیا، کوئی کتنا بھی دنیا دار ہو بہرحال ہر ایک کو جانا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے معلوم نہیں کہ تجھے تیرے رب کے پاس جانا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کب تجھ کو اس نے بھیجا اور تیری روح کب اس نے پیدا کی؟ لیکن ایک دن یا ایھا الانسان، اس ممبر سے برابر سنتے ہو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ایک ایک قدم پیدا ہونے کے بعد ہی سے ایک ایک قدم تو اپنے رب کی طرف چلا آ رہا ہے۔ رات اور دن سمجھے آپ کے یہ ہمارے پاک ہند کے لوگ ہیں، یہاں ٹرینیں چلتی ہیں، ذرا یہاں میٹرو چلتی ہے، اگر آپ بیٹھ جائیں گسیس سے اور جانا ہو جبل علی، دیکھیں ایک ایک منٹ آپ کی اپنی منزل مقصود آتی، ایک ایک اسٹاپ، ایک ایک اسٹیشن۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ رات اور دن تمہارے زندگی کے اسٹیشن ہیں، اور تم پیدائش سے چلے ہو، اصل مقصد تمہارا پہنچنا کہاں تک ہے؟ اللہ تعالیٰ تک، مرنے کے بعد۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تو اپنے رب کے قریب چلتا آ رہا ہے، ایک ایک منٹ رب کے قریب آ رہا ہے۔ فملاقی، یہاں تک کہ ایک دن تیرے زندگی کے سارے اسٹاپ اور اسٹیشن ختم ہوئے، ملک الموت آئے، روح قبضہ کیا، فملاقی، اور تیری ملاقات تیرے رب سے ہو گئی۔ تو میرے بھائی ہر چیز انسان کو دنیا سے دور کرنے والی، اللہ رسول نے فرمایا چار چیزیں ہیں صرف جو انسان کو اللہ کے قریب۔ نمبر ایک ذکر الہی۔ کیا؟ اللہ اکبر، ذکر الہی۔ الا ذکر اللہ، چار چیزیں جو اللہ کے قریب بندے کو کرتی ہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر الہی۔ انسان کو چاہیے کہ ذرا ذکر الہی کرے، ہر موقع کی دعائیں یاد کرے۔ یہ نماز آپ کو ذکر کے لیے، والا ذکر اقیم الصلاۃ لذکری، نماز جو پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر الہی کے لیے۔ میرے بھائی دعاؤں کا ذرا ذکر و اذکار کا اہتمام کرو۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو تم خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کامیابی کس پر موقوف رکھی ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون، میرے بندو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو، فلاح پاؤ۔
کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے کس پر موقوف رکھا ہے؟ ذکر الہی پر۔ اور دوسری چیز، آپ نماز پڑھے آپ کو نماز کا ثواب ملا، روزہ رکھیں گے روزہ کا ثواب ملا، قرآن کی تلاوت کریں گے ثواب ملا۔ ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اجر و ثواب کے علاوہ ایک چیز اور بہت بڑی ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کرو گے تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ نماز سے نیکی ملی، روزے سے نیکی ملی، لیکن کثرت سے انسان ذکر الہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی بھی دیتا ہے، اور نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا ایک بڑا بدلہ کیا ہے؟ تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سر اذکر اللہ، جو انسان کثرت سے خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پریشانی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے۔ یہ میرا بندہ خوشحالی میں بھی ہم کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے۔ نمبر 2 وما والا، اور دوسری چیز جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے وہ ہے وہ چیزیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ کو محبوب کیا؟ اللہ کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ لوگوں سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے ہے؟ نماز سے ہے۔ نماز محبوب عمل ہے، اس نماز کی پابندی کرو، سمجھ گئے نا؟ تلاوت قرآن محبوب عمل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نیکیاں دنیا میں ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ محبوب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا محبوب ہے؟ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ ایک بندہ ہمارے دوسرے مومن بندے سے محبت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو محبوب کرتے ہیں ان کو تم اپناؤ گے تب اللہ تو چیزیں تم کو اللہ کے قریب کریں گی۔ نمبر 3 وعالم، کیا؟ عالم، عالم کے پاس بیٹھو گے، عالم سے دوستی رکھو گے، عالم سے تعلق رکھو گے تو جب بھی تم عالم کے پاس بیٹھو گے وہ عالم تمہیں بزنس کی رغبت نہیں دلائے گا۔ جب بھی تم بیٹھو گے عالم تم کو دین کی بات بتائے گا، اچھی باتیں بتائے گا، تمہیں نصیحت کرے گا، اور وہ باتیں بتائے گا جو باتیں تم کو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں۔ جیسے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اپنی بات اساتذہ صحابہ، یہ تابعی ہے نا، حسن بصری کیا ہے؟ تابعی ہیں۔ تو تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ کا شاگرد ہو۔ کہتے ہمارے بعد اساتذہ جو صحابہ تھے ہم سے کہتے تھے لوگوں یاد رکھنا اس سرزمین پر علماء حق سے بڑی محبوب مخلوق کائنات میں کوئی ہوتی ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یہی علماء حق کا ایک گروہ، علماء حق کی ایک جماعت ہے، یحببون اللہ الی عبادہ ویحبون اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ۔ علماء اپنی کوششوں سے، نصیحتوں سے لوگوں کے بندوں کی دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتی ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور اللہ کے دلوں میں اللہ کے نزدیک بندوں کو محبوب کر بنا دیتے ہیں، اور بندوں کے نزدیک کس کو محبوب بنا دیتے ہیں؟ اللہ کو۔ عالم آپ کو کہے بھائی اللہ کا ذکر کرو، اللہ نے کیا کیا احسان کیا ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، کہتے تھے کہ اگر تمباکو یا نسوار کہتے تھے ہے نا، یا کہیں بیڑی پینے والے ہوتے، سگریٹ پینے والے، تو پاکستان سے آئے تو اپنے یہاں کا ماحول بتا رہے تھے برس کا، اور بڑی پیاری کہتے ہیں ایسے آدمی تمباکو رگڑا یا پان کھانے کے لیے یا سگریٹ جلایا، بیڑی پینا چاہتا ہے تو اس کو بھی بیڑی پینی ہے، تو کہتا ہے صاحب ذرا سا اپنا سگریٹ جلا رہے ہیں ذرا ہم کو دے، تاکہ ہم بھی آپ کے سگریٹ سے اپنا سگریٹ جلا رہے ہیں۔ کہا کہ تمباکو دے دیا یا سگریٹ پلا دیا تو 25 مرتبہ تھینک یو کرتا ہے، بڑی مہربانی۔ ایک انسان نے صرف آپ کو آگ دے دیا، آپ اتنے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک دیکھو، رب کے علاوہ کسی اور نے تجھے کچھ نہیں دیا ہے، رب کا کتنا شکر گزار۔ ایک ناخون سے لے کر کے
ادنا درجے کا بال رواں لے لو، یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ ذرا سوچو، ایک انسان نے آپ کو ایک چائے پلا دیا تو زندگی بھر اس کو نہیں بھولتے آپ، اور رب نے سب کچھ دیا، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ نماز پڑھ کر کے بھی اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، تو کتنی بے شرمی کی چیز ہے میرے بھائی۔ عالم، تو عالم کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے کیا اللہ نے بیان فرمایا، تیسری چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی ہو کیا ہے؟ عالم۔ عالم کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ کے فرائض، اللہ کے واجبات کو شمار کراتے ہیں، بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کی اہمیت، اللہ کی الفت، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں پیدا ہوا، اور انسان کس کی طرف رجوع ہو گیا؟ اللہ کا۔ پھر جب آپ اللہ کو یاد کرنے لگے تو اس کی برکت سے اللہ نے بھی آپ سے محبت شروع کر دیا۔ نمبر 4، وَمُتَعَلِّمٌ، طالب علم، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا۔ ذرا سوچو، آپ کا یہ بچہ ہے، آپ نے اس بچے کو، اگر آپ دور دراز کہیں رہتے ہیں، روزانہ کہیں مسجد میں حفظ کا شعبہ قائم ہے، آپ اس بچے کو حفظ کرانے کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ آنے کا، آدھا گھنٹہ جانے کا لائے مسجد پر چھوڑے، یہ آپ کا بچہ جو طالب علم ہے، آپ اس پر جو محنت کر رہے ہیں، آپ اس کو عالم والا دین سکھا رہے ہیں، اس کو قرآن یاد کرا رہے ہیں، محنت تو یہ کر رہا ہے، قرآن یہ یاد کرتا ہے، علم یہ حاصل کرتا ہے، پڑھتا یہ ہے، محنت یہ کرتا ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ٹائم لگاتے ہیں اور آ کر کے چھوڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ یہ طالب علم بھی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ لوگ حشر کے ابن ماجہ کی روایت، قیامت کے دن ایک انسان جنت میں جائے گا، اللہ فرمائے جاؤ، جنت کا دروازہ کھلا گیا تو ایک جگہ وہ رکنے لگا، سوچا ہاں یہ بڑی جنت میری یہی ہوگی، اللہ نے فرمایا اور اوپر جاؤ، اوپر جا گیا، ایک منزل اور جانے کے بعد وہاں ٹھہرتا ہے کہ اس میں گھس جائے ہماری جنت ہے، جب گھسنے لگا تو اللہ فرمایا کے اوپر جاؤ، اب ایک منزل اور چڑھا تو وہاں گھسنا چاہا، اللہ نے فرمایا کے اور اوپر جاؤ، اللہ نے اتنی بار اس کو روکا اور اوپر جانے کو حکم دیا کہ اب اوپر ہی جا رہا ہے، بہت اوپر گیا تو اللہ نے فرمایا یہ تیری جنت ہے، گھس جائے اس میں جا کے رہے، اب وہ چلا گیا بیچارہ۔ اللہ سے فرماتے جنت میں تو ہے لیکن اب اپنے اعمال دیکھتا ہے، اپنے اعمال دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنی تو نیکیاں نہیں تھی کہ میں جنت کا اتنا اونچا مقام حاصل کر لیتا، تو اپنے نہیں سوچتا کہیں ایسا تو نہیں حساب کتاب میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہے، اور دوبارہ کہیں اللہ تعالیٰ تفتیش کرے تو پھر ہمیں نیچے اتار دیا جائے، بڑا پریشان۔ اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس بندے کے بے چینی کو اللہ تعالیٰ کیا ہوا، بندے کیوں بے چین ہے؟ اللہ تعالیٰ بے چینی اس لیے ہے کہ میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی کہ جس کی بنا پر جنت مجھے یہ مل جائے، اتنا اعلیٰ درجے کی جنت۔ اچھا پھر تو میں سوچ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کہیں تفتیش آئے کہ بھائی ذرا بتاؤ اپنے اعمال بتاؤ جنت کے منزل، تو کہیں ایسا نہ ہو پھر تفتیش میں دوبارہ چیک کیا جائے اور پھر میں یہاں سے ہٹا کر کے نیچے ڈال دیا جاؤں، یہی بے قراری کہ ہماری جنت ہے یا کہیں غلطی سے حساب کتاب سے ہمیں اس جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے اچھا بتا تیرے حساب سے جنت کہاں ہے؟ اللہ میرے حساب سے تو میری جنت وہی تھی جہاں پہلی مرتبہ میں رکا ہوا تھا۔ دیکھا، چوتھی چیز جو انسان کو جنت میں پہنچا رہی ہے، ایک استاد طالب علم کو پڑھاتا ہے، ایک ماں باپ اپنے بچے کو قربانی دیتے ہیں، تعلیمات سیکھنے کے لیے چھوڑتے ہیں، ایک انسان قربانی مال کی دیتا ہے، دسیوں بچوں سینکڑوں بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنی طرف سے فیس جمع کرتا ہے، ایک انسان وہ ہے جو طالب علم کے پڑھانے کے لیے مسجد بلڈنگ مدرسے کی بنا کر کے دیتا ہے۔ ہزاروں قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے آج ہمارے بر صغیر میں طالب علم کی مدد کرنے اور اس کو پڑھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پوچھتے ہیں
کہاں؟ اللہ تعالیٰ بس وہی پہلی منزل تھی۔ اللہ فرمائے صدقتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تمہارے اپنے عمل کی برکت سے تمہاری جنت وہی تھی جہاں تم پہلے ٹھہرے ہوئے تھے۔ تمہارے پاس جو نیکیاں تھی، جو تو نے عمل کیا تھا، تیرے اپنے نیکیوں کی برکت سے جنت وہی تھی پہلی مرتبہ جہاں تو رکا ہے۔ تیرا اندازہ بالکل درست ہے، لیکن اس کے بجائے اتنا اونچا مقام میں نے تجھ کو اس لیے دیا ہے، تیری نیک اولاد پڑھی لکھی مرنے کے بعد تیرے حق میں زندگی بھر دعائیں کرتی تھی، تو اولاد کی دعا کی برکت سے یہ اتنے مقام اونچا تجھے ملا ہوا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا پوری کی پوری دنیا جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب۔ نمبر 1 ذکر الہی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال، نمبر 3 عالم کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اس سے تعلق رکھنا، اور نمبر 4 متعلم کہ باپ کی حیثیت سے ہو سکتے ہیں، کبھی استاد کی حیثیت سے ہو سکتے ہیں، کبھی مربی کی حیثیت سے ہو سکتے ہیں، کبھی کفیل کی حیثیت سے ہو سکتے ہیں، کبھی اس کے رہنے سہنے کا مکان ہاسٹل بنا کر کے دینے کی حیثیت سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی ان چاروں میں سے کسی بھی اعتبار سے جڑا، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔